قرآن میں جہاں کہیں بھی مرد اور یعنی میاں اور بیوی کے تعلق کا ذکر آیا ہے، مطلب آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر زوجین کے تعلق اور زوجین کے معاملات ڈسکرائب کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے تم پہ کیا حقوق فرائض ہیں اور کیا معاملات ہیں اور کیا تمہاری لمٹس ہیں. اس پہ مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بات ہوئی ہے. ایک عجیب کنسسٹنسی آپ آبزرو کریں گے کہ جہاں کہیں شوہر اور بیوی کی بات ہوئی ہے وہیں اس کو آگے پیچھے یہ بات ہوئی میاں بیوی کے تعلق کی، اور آگے پیچھے ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ بات ہوئی تم ڈرتے رہنا اللہ سے. آپ کہیں گے اب ہمارا آپس کی بات چیت بتائی جا رہی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہنا. یہ جب ہمیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے ایز وائف یا ایز ہسبینڈ، ہمیں اللہ اپنے آپ سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈرانا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ وہ ہم سے یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میری، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریزنس کا احساس، اس کی یعنی وہ جو ایک میگنیفیسنٹ لارڈ ہے جو انتہائی زبردست اور انتہائی کہہ لیجئے ایک بہت ہی زیادہ العزیز کی پریزنس کا جو احساس ہے وہ اب میرے ذہن پر، میرے شعور پر شدت سے حاوی رہے. یعنی مجھے پتہ رہے کہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، میری آنکھوں کو دکھائی دے یا نہ دے، رب کو سب کچھ دکھائی دے گا. میں کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، میں سب سے چھپا لوں لیکن اس سے نہیں چھپا سکتا. اور وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت طاقت والا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ زبردست رب جو ہے اس کی پریزنس کا احساس میرے شعور اور میرے ذہن پہ میکسیمائز رہے، شدت سے مینٹین رہے. یہ ہے رب کے سے ڈرنے کا مطلب. تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہم دونوں آپس میں کیسے رہنا ہے، ہمیں کچھ اپنے آپس کی معاملات بتائے جا رہے ہیں. آگے پیچھے ایک بات آ رہی ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے ڈرنا، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے اور اس پہ غور کرنا ضروری ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پیئر ہے نا، جو ابھی عائشہ نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہاف ہے اور وہ آپ کا اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ آپ کا سیکنڈ ہاف تھا جو آپ کا جوڑا تھا. اس کے درمیان اگر ایک دوسرے کے نازک احساسات اور لطیف جذبات اور انتہائی کہہ لیجئے ان ایکسپریسیبل فیلنگس یا وانٹس یا نیڈس کو اگر ایک دوسرے نے ایکنالج نہیں کیا، یا اگر ایک دوسرے نے اس کے لیے کیئر نہیں کی، یا یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس لیول پہ رسپیکٹفل نہیں ہوئے، اس لیول پہ کیئرنگ نہیں ہوئے، یعنی یہ جو ڈیلیکیسی اور انٹیمیسی آف ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر اس حد درجے کی احتیاط اور حد درجے کا، یعنی یہ احتیاط صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں نے اگر اس کو راضی رکھنے، اس کو خوش رکھنے، اس کو مطمئن کرنے، اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین، اگر یہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور اگر نہیں نبھائی، اگر میں نے اگر میں نے اپنے اسپاؤس سے خیانت کی کسی بھی لیول پر، تو وہ اللہ ہی ہے جو اس کو جان سکتا ہے. تو وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی کسی نہ کسی قسم کی خیانت سے گریز کرے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اس تعلق میں ڈنڈی مار لی تو آپ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم شہر میں بہت سارے ڈیلنگز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ تجارت کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک شاپ کیپر نے ایک بائر کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو 10 لوگ اس کو دیکھنے اور بتانے والے ہیں اور وہ کہیں گے آپ نے جناب ان کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے. لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے تو اس کا علم اللہ کے سوا تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ بات بار بار کہی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض پر
فوکس صرف اس صورت میں کر سکتے ہو جب تمہیں میری یعنی ادروائز کیا ہوتا ہے, ادروائز اگر یہ اللہ کا خوف نہ ہو تو ہوتا کیا ہے, چونکہ یہ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں لہٰذا میں ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں. یہ والا. لیکن اگر آپ یہ والی کنیکشن زندہ ہے تو پھر آپ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ بڑھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں.